إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر. محترم بزرگ و عزیز دوستو، خطبے میں 2 آیتیں میں نے قرآن
تلاوت کی ہے، ایک آیت سورہ توبہ کی ہے اور ایک آیت سورہ حجرات کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اسی ہمدردی اور خیرخواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے سلسلے میں دنیاوی چیزوں کے نفع اور نقصان سے آدمی ایک دوسرے کو آگاہ کرتا ہے، اس کے فائدے بتاتا ہے، اس کے نقصانات بتاتا ہے۔ فائدہ اس لیے بتاتا ہے تاکہ جس طرح میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے میرا بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائے، میں نے اس کے نقصانات کو جیسے سمجھا ہے اپنے بھائی کو بھی بتاؤں تاکہ وہ بھی اس چیز کے نقصان سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آپس میں خیر خواہی اور ہمدردی کی وجہ سے یہ صرف دنیا کی خیر خواہی نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے ایمان والے بھائیوں کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر کسی سے برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پیار و محبت کے ساتھ اس برائی سے اس کو روکتے ہیں۔ جیسے دنیا کی چیزوں کا نقصان سمجھ کر دوسروں کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی چیزوں کے نقصان سے بچ جائے، اسی طریقے سے ایمان والے آپس میں ان کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایمان والے سے اگر کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو وہ خیر خواہی اور ہمدردی جو اللہ نے ایمان والے کے اندر دوسرے ایمان والے کے لیے رکھی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو برائی سے روکتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، یہ ایمان والوں کے تعلقات ہیں آپس میں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ اللہ کے حکم نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مسلمان جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ اللہ کے فریضے زکوٰۃ کو اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دے کر اپنے خوشیوں میں ان کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہر لمحے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا خیال رہتا ہے، کوئی بھی کام وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو جن ایمان والوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، جن ایمان والوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ایمان والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ایسے ایمان والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، اور ایسے ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ تو اس آیت کے پس منظر میں اور اس آیت کو سامنے رکھ کر اس کے پیش نظر ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آج ہمارے اوپر اللہ کی رحمت اس لیے نہیں اتر رہی، اور آج ہم اللہ کی رحمت سے اس لیے محروم ہیں کہ یہ صفات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ان صفات سے ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ایمان والے آپس میں بھائی بن کر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ احسان جتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی میں نے پیدا کی ہے، تو یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، آپس میں دراڑیں پیدا نہ کرو، اور چھوٹی چھوٹی ٹولیاں نہ بن جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ نے جو احسان فرمایا ہے، جو انعام فرمایا ہے، اس کو یاد کرو۔ کیا احسان فرمایا ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جبکہ تم جانی دشمن بنے ہوئے تھے آپس میں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے اندر ایک دوسرے کی الفت پیدا فرمائی۔ فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائی۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گویا جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور احسان کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بھائی ہونے کی صفت جو اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے آپس میں کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کا آپس میں تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد، کہ تمام ایمان والے اور سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، اور ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہیں۔ جیسے جسم میں کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیر کی کسی ایک انگلی میں اگر کوئی زخم ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ یہ کہتی ہو کہ یہ زخم تو پیر کی انگلی کو ہوا ہے، وہ اپنا تکلیف اور اپنی تکلیف اور اپنا دکھ وہ جانے، میں تو آرام سے سو جاؤں گی، آنکھ یہ نہیں کہتی۔ بلکہ جسم کے کسی عضو میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس کے برابر ساتھ میں شریک ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عضو بھی بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بخار سے تڑپ اٹھتا ہے اور وہ بیدار رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں یا کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کوئی کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو پورے مسلمان آپس میں ایسے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کے لیے پورے مسلمان بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے
آپس میں ایمان والوں کا تعلق بیان فرمایا ہے۔ اگر آپس میں ایمان والوں کا تعلق ایسا رہے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکتی۔ آج وجہ یہی ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے آپس کا تعلق صحیح نہیں ہے، ان کے آپس کا تعلق صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی مسلمان سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے، ایک جسم کے مانند آپس میں وہ ایک دوسرے سے مربوط اور ان کے تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط ہونے چاہیے۔ کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے مسلمانوں کو فکر مند ہو کر اس کے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے فرمایا کہ تمہارے اندر محبت پیدا کر کے میں نے احسان کیا ہے، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ساتھ تشریف لانے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے اور آپ کی پیدائش سے پہلے بھی قبائلی جنگیں عرب میں چلتی تھی۔ قبیلے کا کوئی آدمی اگر اس کو مارا جاتا تو دوسرے قبیلے کے ساتھ اس کی پشت تک جنگیں چلتی اور ناحق لوگوں کو مار دیا جاتا، اور ایک آدمی کوئی کسی کا دشمن ہو جاتا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو وصیت کر کے جاتا کہ میرے فلاں سے دشمنی ہے، تم اس دشمنی کو نبھائے رکھنا۔ تو پشت تک یہ قبائلی جنگیں چلتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نبی بنائے گئے، آپ نے نبوت کی روشنی جب عرب میں پھیلائی، قرآن کے احکامات کو جب عام فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبیلوں کو اسلام عطا فرمایا۔ وہ قبیلے اسلام میں داخل ہوئے تو ان قبیلوں میں سے اوس اور خزرج، یہ مدینے کے جو قبیلے ہیں، ان قبیلوں کی جنگیں بڑی مشہور تھیں۔ ان کے درمیان میں آپس میں بہت پرانی جنگیں چلتی تھیں۔ ان جنگوں میں سے ایک جنگ بعاث بہت مشہور ہے۔ تو جب یہ اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام فرمایا تو اللہ نے ان دونوں قبیلوں کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ جب یہ دونوں مسلمان ہوئے، جبکہ اسلام سے پہلے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے سنا اور وہ مسلمان ہوئے، تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے جگری دوست ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان اور اس کی عزت و آبرو کے محافظ بن گئے، اور اپنے بھائی کی ضرورتوں کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے والے بن گئے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسلام جب کسی کے اندر آتا ہے اور کوئی آدمی حقیقی مسلمان ہوتا ہے تو ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات یہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے، ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے، اور ان کے تعلقات آپس میں اس طرح مضبوط ہونے چاہیے۔ آج ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہم آپس میں فرقے بن گئے، جس کے نتیجے میں ہمارا دشمن ہم سے بہت فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپس میں اپنے تفرقے کو ختم کریں، فرقہ بندی کو ختم کریں، اور آپس میں فرقہ بندی کو ختم کر کے مضبوطی کے ساتھ اپنے اندر اتحاد کو اگر قائم کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سربلندی سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں تم جھگڑے نہ کرو، آپس میں تم جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہ ہو جاؤ، اور آپس میں ہی دشمنیاں پیدا نہ کر لو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں آپس میں جھگڑے پیدا نہ کر لو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔
تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، ان کے آپس کے تعلقات اور آپس میں بھائی چارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے، وہ بھائی چارہ قائم کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ سارے مسلمانوں کا تعلق آپس میں صحیح ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہ اخوت اور محبت اور یہ ہمدردی اور یہ تعلقات اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے، ایک دوسرے کا حق ادا کیا جائے۔ جہاں حق مارا جاتا ہے وہاں محبتیں نہیں رہتی، جہاں حق مارے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں رہتی، جہاں حقوق ادا کیے جاتے ہیں وہاں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ان حقوق کو اگر ادا کیا جائے گا تو آپس میں مسلمانوں کے تعلقات برقرار رہیں گے، آپس میں یہ ایک دوسرے سے مربوط رہیں گے اور ایک دوسرے کا تعلق آپس میں مضبوط رہے گا۔ جہاں تعلقات بگڑ گئے، جہاں حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے وہاں خود بخود تعلقات بگڑتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، انہی حقوق کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ غور سے ان باتوں کو ہم سنیں اور اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور عملی شکل میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں یہاں رہنے تک ہمارے کانوں میں رہیں، جیسے ہی مسجد کے باہر نکل گئے پھر ساری باتیں یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک جیسا معاملہ گزر گیا، اب آئندہ سے جو دین کی باتیں ہم سنیں گے عمل کی نیت سے ان کو سن کر اپنی زندگیوں میں عملی شکل میں اس کو لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے دکھائیں گے اور اس کی بھلائیاں دکھائیں گے، اس کی اچھائیاں دکھائیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر کسی کا جنت میں داخلہ ہو نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا میں کتنے عہدوں والا ہو، چاہے وہ کتنے ظاہری اسباب اور وسائل والا ہو، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تمہارے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہے اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں سمجھے جا سکتے، نہیں شمار کیے جا سکتے، اور ایمان کے کمال کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تمہارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک تم مومن کامل ہرگز نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے وہ اسباب بھی بیان فرمائے، وہ طریقے بھی آپ نے بتائے ہیں کہ ان طریقوں پر تم چلو، یہ طریقے تمہارے اندر محبت پیدا کریں گے۔ خود اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بعد میں صحابہ سے سوال کرتے ہوئے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں اور ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کو تم اختیار کرو گے تو تمہارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں خوب سلام کیا کرو اور سلام کو رواج دو، خوب سلام کو پھیلاؤ۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پیارا سلام ہے۔ سلام میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا
دعا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو سلامتی کی دعا دے گا تو اس کے اندر محبت ہی تو پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اور ایک دوسرے کے اندر محبت کے جذبات پیدا کرنا چاہتے ہو تو سلام کو رواج دو، خوب سلام کرو، ہر ملنے جلنے والے مسلمان کو سلام کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا صرف جاننے پہچاننے والوں کو نہیں، تو اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرو۔ سلام کرو جاننے والوں کو بھی، نہ جاننے والوں کو بھی، جان پہچان رکھنے والوں کو بھی اور نہ پہچاننے والوں کو بھی۔ بلکہ حدیثوں میں یہاں تک بھی آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ سلام صرف جان پہچان والوں کو کیا جائے گا۔ سلام صرف جان پہچان والوں کو کیا جائے گا۔ عام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے رواج سے خالی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں تم سلام کو خوب رواج دو، ہر ملنے جلنے والے سے تمہیں معلوم ہو جائے یہ مسلمان ہے تو تم اس کو سلام کرو۔ جیسے ہی تم سلام کرو گے دل میں اللہ کی طرف سے قسم کے محبت کے جذبات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایمان قبول نہ کرو، ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم مومن کامل اس وقت تک شمار نہیں ہو سکتے، تمہارے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہے جب تک تمہارے اندر محبت کے جذبات پیدا نہ ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے خود فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل پر تم اگر عمل کرو گے، جس کو تم اختیار کرو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں خوب سلام کرو، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرو، اور سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں جس کے اندر بڑائی کے جذبات ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ سلام میں پہل نہیں کرتا۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرتا ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں راستے پر سے گزرتے ہیں تو کسی جان پہچان والے کو بھی دیکھتے ہیں تو سلام میں پہل نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، سامنے والا مجھے سلام کرے، میں سلام کروں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ سامنے والا مجھ سے چھوٹا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کو خوب عام کرو، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے اندر سے بغض اور دشمنی ختم ہو جائے گی، کینہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ جس سے آدمی کو دشمنی ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اگر مصافحہ کرتا رہے گا بار بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے ایک نہ ایک دن کینے کو، بغض کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ پہلے اس کو سلام کیا جائے، پہلے اس کو سلام کیا جائے، سلام کے بعد اس سے مصافحہ کیا جائے۔ صرف مصافحہ کرنا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا آج بھی دیکھنے میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور دوسرے موقعوں پر جیسے ہی کوئی آدمی ملتا ہے سیدھے ہاتھ ملا دیتے ہیں، جبکہ مصافحہ سلام کے بعد مطلوب ہے، مصافحہ والا عمل سلام کے بعد ہے۔ جیسے ہی جس سے بھی ملاقات ہو تو سب سے پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کا ابھی لاک ڈاؤن کے ایام میں انتقال ہوا، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، حضرت مفتی سعید صاحب پالک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اگر کہیں کسی جلسے میں تشریف لے جاتے تو آپ فوراً جلسے کے ختم کے بعد یہ کہتے کہ میں تم سے مصافحہ نہیں کروں گا، میں تم سے مصافحہ نہیں کروں گا،
وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ تم سنت کے مطابق مصافحہ نہیں کرتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے ہی بیان ختم ہوا لائن لگ جاتی ہے، ہر آدمی آتا ہے اور آ کر سیدھے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مصافحہ کر کے چلتا رہتا ہے، حالانکہ پہلے سلام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد مصافحہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت کا معمول یہ تھا، اور اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے بڑے لاکھوں کے اجتماعات میں حضرت کے بیانات ہوتے تھے تو حضرت بیان کے فوراً بعد کہتے کہ میں سنت کے مطابق آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں کافی ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے اندر بغض ختم ہو جائے گا، عداوت ختم ہو جائے گی، کینہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا وتذهب الشحناء، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی اور تمہارے اندر سے عداوت اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں گے تو یہ ہدیہ لینے اور دینے، صرف لینا نہیں ہے، دینا بھی ہے۔ لینے اور دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی بنیاد پر محبت رکھے، ایمان کی بنیاد پر محبت رکھے، اور یہ محبت پیدا ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے پہلا طریقہ بتایا کہ خوب سلام کو عام کرو، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرو۔ جتنے احباب یہاں جمع ہیں، یہ میری آواز جہاں تک پہنچے ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ خوب سلام کے رواج کو عام کریں، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کریں، اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں، سامنے والے کے سلام کا انتظار نہ کریں۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو سلام کے بعد، سلام کے بعد مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہدیہ دیا کرو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی اور دشمنیاں اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے پر ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عطا فرمائیں گے، حدیثوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے، بقیہ باتیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بن کر دنیا میں جینے کی اور سچے پکے ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ تعالیٰ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔